السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان کو جس طریقے سے آفر ایک بار پھر دی جا رہی ہے، عمران خان کو نہ صرف رہائی کی آفر دی جا رہی ہے، بلکہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کو باہر آنے دیا جائے گا۔ اب یہ جو تمام کے تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عمران خان کے احتجاجی کال کے بعد، اس میں عمران خان کو ایک بار پھر سے اپروچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور عمران خان کو حالانکہ ملاقاتوں کے اوپر تو پابندی لگائی ہوئی ہے، عمران خان کی جو ملاقاتیں وہ نہیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس چیز کے بعد کہ عمران خان نے کیونکہ احتجاجی کال دے دی تھی، تو عمران خان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ تو بنایا جا رہا ہے، لیکن پیرالل جو ہے عمران خان کو اپروچ کر کے تو آفر بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ عالمی سطح سے بہت اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، اور دو تین عالمی سطح سے خبریں ہیں، انٹرنیشنل لیول کی خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جنہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا، اپنا دورہ مکمل کر کے وہ پاکستان آ گئے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ اپنا سورسز سے بھی کنفرم کیا، ان کے ساتھ بات کی ہے کہ آخرکار یہ دورہ، اس دورے کے اندر کیا معاملات طے پائے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ یوکرین کی جنگ بندی کے بعد وہاں پر امن مشن کے لیے پاکستان کی فوج کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے پہلے وہاں پر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگوں کو فارغ کیا، وہاں پر پہلے جنرلوں کو فارغ کیا، ٹاپ ملٹری کمان کو فارغ کیا، CIA کے لوگوں کو فارغ کیا، اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آخرکار پریشر ڈالا یوکرین کے صدر کے اوپر، اور یوکرین کے صدر کو جس طریقے سے انہوں نے رگڑا دیا، یوکرین کے صدر کو جس طریقے سے انہوں نے باتیں سنائی ہیں، اس کے بعد یوکرین کے صدر کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات اس طرف جاری ہیں جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر پاکستان خواہش رکھتا تھا کہ ہم وہاں پر جنگ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تو چیزیں اس طرف جاری ہیں، تو دباؤ بڑھ گیا اور چیزیں بڑھ گئیں، پریشر پڑ گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، تو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی خبر آپ کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر صحیح دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جو کہ برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے، اور برطانیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب یہ خبر یہاں پر موجود ہے کہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی آرمی کو، جو وہاں پر پیس مشن ہے، اس کے لیے پاکستان کی فوج کو وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے، روانہ کیا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑتی ہے پیس مشن کے لیے، جو کہ اقوام متحدہ کے ماتحت لوگ وہاں پر جاتے ہیں، پاکستان کی فوج جاتی ہے، تو اس میں پاکستان کی فوج کو یوکرین کے اندر بھی بھیجا جا سکتا ہے، تاکہ وہاں پر وقتی طور پر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو قائم کیا جائے۔ اس میں جنرل عاصم کا یہ جو دورہ ہوا ہے برطانیہ کا، یہ بڑا کامیاب دورہ رہا ہے، اور اس کے اندر تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جنگ بندی ہونی ہے۔ جنگ بندی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ جنگ بندی کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے اس وقت یہ مذاکرات کا پروسیس، اور وہاں پر یہ ملاقاتیں، اور وہاں پر یہ میٹنگ، وہاں پر یہ اجلاس ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں پر امریکہ اور روس کے جو مذاکرات کار ہیں، یا نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہیں، یا ان کے جو سفارتکار ہیں، یا ان کے جو وفود ہیں، ڈیلیگیشنز ہیں، وہ وہاں پر سارے کے سارے موجود ہیں، اور ان کے درمیان یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، نیگوشیٹ ان کے درمیان ہو رہا ہے، تاکہ وہاں پر ٹیبل ٹاک ہو، اور ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ سارا کا سارا معاملہ حل کیا جائے اور وہاں پر جنگ بندی کروائی جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر ایک تو امریکہ کے اندر سب سے پہلے اس نے جنرلوں کو فارغ کیا، ان جنرلوں کو جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انی مچائی ہوئی تھی، انہوں نے ات چکی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پر پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ ایک تو ٹرمپ نے آ کے سب سے پہلے ان کو فارغ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس قسم کی پالیسی کہ دنیا کے اندر جنگیں شروع کرنا، دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگیں لگانا، دنیا کے اندر جو ہے وہ محاذ کھولنا، یہ اب امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ پہلے ہی جو ہے اتنے زیادہ اربوں ڈالرز جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی خرچ کر چکا ہے، جہاں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پر امریکہ جو ہے کئی ارب ڈالر جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اب مزید ہمیں ان جنگوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، ان جنگوں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں، تو ان کو بند کیا جائے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا ان جو جنرل تھے انہوں نے جو محاذ کھولے ہوئے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا، اور ان کے خلاف ایکشن لے کے ان کو فارغ کر دیا۔ ادھر اب امریکی صدر نے یوکرین کے صدر کے اوپر، اب یوکرین کا صدر جو ہے زیلنسکی، وہ تو چل رہا تھا، ایک اعلیٰ کار بنا ہوا تھا، ٹول بنا ہوا تھا،
डमी बना हुआ था, कठपुतली बना हुआ था। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कठपुतली गवर्नमेंट होती है, कठपुतली हुकूमतें, कठपुतली लोग, कठपुतली वज़ीर आज़म होता है, बिल्कुल वैसे ही वो बना हुआ था यूरोपियन ताकतों का। अब यूरोपियन ताकतें उसको ऑपरेट कर रही थी, यूरोपियन ताकतें अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कि ये यहाँ पर जंग में लगा रहेगा, ठीक है, रूस हमारी तरफ नहीं आएगा और बाकी मामला हम चलाते रहेंगे। तो ज़ेलेंस्की तो उनके हाथों में खेला था, इसलिए उसने जंग खोली हुई थी, क्योंकि पीछे से सपोर्ट मिल रही थी, वसाइल की सपोर्ट मिल रही थी, असले वगैरह की सपोर्ट मिल रही थी, तो उसको सारी सपोर्ट थी यूरोपियन ताकतों से, तो उसने महाज खोला हुआ था एक। अब ट्रंप ने कहा ये महाज बंद करो, ये ड्रामे बंद करो, ये फिल्में चलाना बंद करो और घर जाओ। अब इस्तीफ़ा उसका भी आ रहा है। उसने कहा कि ठीक है, अगर यूक्रेन के अवाम के मफाद में मेरा इस्तीफ़ा है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने ये बता दिया इस्तीफ़ा हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर उसका आ जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है और वो अमन अमान की तरफ जो इमरान खान का मिशन भी होता है। देखिए, आप अब जो दौर आ गया है उसमें जंगों के ज़रिए से मसाइल को हल नहीं कर सकते। और इमरान खान ये कहता था कि जंग जो है वो तो खुद मसला होता है, मसले का हल नहीं होता। तो आप मसले का हल जो निकालना है उसकी वजह से आप एक नया मसला नहीं पैदा कर सकते हैं। आप लड़ के मसाइल को हल नहीं कर सकते। बैठें, बात करें, टेबल टॉक करें और मसले को हल करें, तो मसले का हल निकल आएगा। ये यहाँ पर बात हुई है, ये यहाँ पर मामला इस वक्त चला है और उसका नतीजा ये निकला है कि अब ज़ेलेंस्की बहुत जल्द जो है वो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाएगा और वहाँ पर अमन व अमान कायम करने के लिए जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस है उनको बुलाया जा सकता है और पाकिस्तान भी उसमें जा सकता है। अब आ जाएँ इमरान खान की रिहाई और आज़ादी के मुतालिक। देखें, जिस तरीके से अमेरिका की जानब से पहले वहाँ पर रिचर्ड गिरनेल की जानब से, फिर उसके बाद वहाँ से ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानब से, जो विल्सन की जानब से, उन्होंने ये तीनों ने अब बार बार ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। अब उनकी जानब से ये तीनों की जानब से तकरीबन कोई 15-20 ट्वीट्स आ चुके हैं और ये अब उनकी पॉलिसी बनने जा रहा है। हम आपको मैं पहले ही ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर सामने आना मामला इमरान खान की आज़ादी के, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का और पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का और आइन और कानून की हुक्मरानी का और इंसानी हुकूक की बहाली का, ये जो मामला है पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर सामने आना है और पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाएगी पाकिस्तान के इन हालात वाक़यात के मुताबिक, जिसके अंदर इमरान खान की रिहाई शामिल है। और इमरान खान की रिहाई के बगैर इनका भी गुजारा नहीं होने वाला। इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, इमरान खान को आज़ाद करना पड़ेगा, फिर ही आगे ये मुल्क जो है वो ट्रैक के ऊपर जा सकता है। वरना ये जो हालत हो गई है पाकिस्तान की, तबाही और बर्बादी हर जगह के ऊपर आपको नजर आती है, टॉप टू बॉटम। क्रिकेट भी आपने रगड़ दी और उसके अंदर भी तबाही और बर्बादी फेर दी है। जितनी देर तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी, मेरिट के ऊपर फैसले, इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं होते, आप पाकिस्तान में कोई चीज़ भी बेहतर नहीं कर सकते। इंडिया तो छोड़ें, आप किसी जनूबी अफ्रीका के किसी युगांडा जैसे मुल्क, नेपाल जैसे मुल्क से भी आगे नहीं निकल सकते अगर इस तरह के हालात रहेंगे। तो यहाँ पर भी सोचने की बात है, इनको खुद भी अकल के नाखून, अकल से काम लेना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, वरना तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाता है इस तरह की कौमों का।